ایک نیریٹو یہ بھی بن رہا ہے کہ کراچی شہر میں متحدہ قومی موومنٹ کو ایک کیا جا رہا ہے، اور وہ بالخصوص یہ بیانیہ بن رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو 14 سیٹیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری چھینی گئی ہیں، اس کے رد عمل اور اس چیز کو جو ہے وہ کریں، اس پہ کیا کہیں گے سر؟ اچھا جی، پہلی بات تو وہ جو چھینی گئی ہیں نا، یہ ہمیں بڑے ہمارے دوست کہتے تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے میری آخری پریس کانفرنس میں سے ایک تھی اسلام آباد میں رجیم چینج کامیاب ہونے سے پہلے، اور اس میں نے کہا تھا کہ کر لیا ہے متحدہ نے اپنا فیصلہ، اب ہم نکلیں گے کراچی کی سڑکوں پر اور ہم دیکھیں گے کہ کس کا بیانیہ کراچی یقین کرتا ہے اور کس کا نہیں کرتا، اور کس کی سیٹیں چھینی گئی تھیں اور کس کی سیٹیں نہیں چھینی گئی تھیں. بھیا ابھی تو کوئی بہت پرانی بات نہیں ہوئی ہے، 2 مہینے پہلے الیکشن ہوئے ہیں. پہلے محمود مولوی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کا الیکشن ہوا ہے، پھر عمران خان کا یہاں پہ الیکشن ہوا ہے. ذرا یاد کرانا کو مجھے پسند کرے گا کہ اس میں متحدہ کو ووٹ کتنا ملا تھا. اور جہاں تک تینوں کے مل جانے والی بات ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. الگ الگ 3 تیتروں کا شکار جو ہے اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے، مل کے ہوں گے تو شکار زیادہ آسان ہو جاتا ہے. دیکھیں ان کا ووٹ بینک نہیں ہے. ہمارے ان میں سے کم کچھ لوگ جو ہیں ہمارے پرانے اتحادی رہ چکے ہیں، ذاتی طور پہ ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے کراچی کا مقدمہ لڑا ہے، اور یہ اچھی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا خالد مقبول صدیقی نے اسی وقت یہ بات کی تھی جس وقت یہ رجیم چینج ہو رہا تھا کہ ہاں ہم نے معاہدے جو ہیں بہت ساری حکومتوں کے ساتھ کیے. آج تک جتنا عمل درآمد کراچی کے معاہدے کے اوپر تحریک انصاف کی حکومت نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا. یہ ان کی اچھی بات ہے کہ انہوں نے پبلکلی ایکنالج کیا تھا. تو ہم نے مل کر کراچی کی بہتری کے لیے بھی کام کیا ہے. لیکن کراچی میں ووٹ بھائی میرے اس وقت عمران خان کا ہے. 3 کو جوڑ لیں یا 13 کو جوڑ لیں، ووٹ عمران خان کا ہے. اسد عمر صاحب، 2 روز پہلے ٹی وی چینل کے اوپر اون چودھری صاحب نے کچھ انکشافات کیے، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ انکشاف کیے یا دعوے کیے؟ انکشاف تو مجھے کوئی نہیں نظر آیا، دعوے بہت سارے نظر آئے. اچھا، عاصم منیر صاحب کے آنے کے بعد کیا پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطے ہوئے، بیک ڈور چینل، اور ان کے آنے کے بعد کیا کوئی آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ جو کہتے تھے کالز آ رہی ہیں، لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کسی قسم کے تعلقات میں بھی بہتری کے آثار ہیں یا نہیں؟ کیا کوئی بیک چینل ہے، کوئی مذاکرات ہو رہے نہیں ہو رہے؟ جو کوشش کی تھی وہ صدر پاکستان نے کی تھی، اور وہ صرف تحریک انصاف کے ساتھ نہیں، صدر پاکستان کا ایک آئینی ذمہ داری ہے. اور میں کہوں گا کہ بہت عرصے کے بعد پاکستان میں کوئی ایسا آئینی صدر آیا ہے جس نے واقعی اپنے آئین کی ذمہ داریاں پوری کی ہیں. میرے خیال میں عارف علوی کو جتنا بھی سراہا جائے وہ کم ہوگا. انہوں نے پوری کوشش کی ہے، حکومت کے ساتھ بھی بات کی ہے، تحریک انصاف کے ساتھ بھی بات کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات کی ہے. کوئی خاطر خواہ کامیابی ابھی تک حاصل نہیں ہوئی، لیکن ان کی یہ آئینی ذمہ داری ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. جہاں تک کیا ہمیں اس کے بعد تبدیلی نظر آ رہی ہے، دیکھیں ابھی شروع کے دن ہیں، ابتدائی دن ہیں. ابھی جو ہے وہ واضح طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پالیسی بدل گئی ہے یا نہیں بدلی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کا ایک پس منظر ہے. اس سے پہلے بھی جو سوال کیا گیا تھا، یہ بہت ساری چیزیں کیمرہ پہ نہیں کہتے صحافی، لیکن ہمیں بھی پتا ہے کہ انہوں نے سوال کیوں پوچھا تھا. کیونکہ تاثر یہ ہے اس وقت جو کراچی کی سڑکوں پر تاثر ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ متحدہ والے جو ہیں انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ چلیں ہم آپس میں ساتھ مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور پرانی رنجشیں بھلا دیتے ہیں. تاثر یہ ہے کہ بٹھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ابھی یہ قبل از وقت ہوگا کہنا کہ اس کے اوپر حتمی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پالیسی بدلی یا نہ بدلی. یہ وہ وجوہ ہے کیونکہ تحریک انصاف بند کمروں کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی، کسی رجیم چینج آپریشن کی سازش کا حصہ نہیں ہے. عوام کے ووٹ کے اوپر اپنی سیاست کرتی ہے. اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، مدد اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن انحصار زمین پر صرف عوام کے ووٹ پہ ہے. اس لیے یہ لازم ہے تحریک انصاف کے لیے کہ عوام کے اس مشکل وقت میں عوام کی آواز بنے، عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. تمام تنظیموں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. میں نے سب سے شیڈیول منگوا لیے تھے. تمام پاکستان کے اندر یہ ریلیز شروع ہو جائیں گی. سندھ کے اندر تھوڑا سا ایک مختلف طریقہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک ممبرشپ کیمپین یہاں پہ لانچ کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ
علاوہ حیدرآباد کراچی کے اندر مقامی حکومت کا الیکشن بھی ہونے والا ہے. اگر یہ پھر نہ بھاگ گئے یہ بزدل لوگ، پہلے 3 دفعہ بھاگ چکے ہیں، جس طرح آپ نے تماشا دیکھا کل اسلام آباد میں کس طریقے سے یہ بھاگے ہیں، توہین عدالت کر کے بھاگ گئے ہیں. تو یہاں پر ممبرشپ کیمپینز لگے ہوئے، ممبرشپ کیمپس لگے ہوئے، انہی ممبرشپ کیمپس کے اندر ہم جو ہے یہ جو احتجاجی مظاہرے جو ہیں اسی کے ساتھ مل کر یہاں پر بھی کریں گے. 1 تاریخ آج سے یہ شروع ہو جائیں گے پاکستان میں، اور تمام تفصیل جو ہے اس کی تنظیمیں جو ہے ہماری مکمل کر چکی ہیں. آپ نے ذکر کیا رجیم چینج آپریشن کا بھی ذکر کیا، گزشتہ آپ کے جو دور تھا اس میں ایک فیض آپریشن اور ایک باجوہ آپریشن بھی تھا. اور ڈاکٹر تھی خان صاحب کبھی ان کی تعریف کرتے تھے، اب ان کی جو ہے وہ مخالفت بھی کر رہے ہیں، بڑی بتا رہے ہیں. تو اس وقت کیا وجہ تھی کہ وہ باجوہ ڈاکٹرائن بہت اچھی تھی اور فیض آپریشن اچھا تھا؟ اچھا، یہ بڑی بار بار مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے. بھیا اس سے تو صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان اچھے کو اچھا بولتے ہیں، برے کو برا بولتے ہیں. وہ اس بنیاد پر فیصلے نہیں کرتے ہیں کہ ساڈا بندہ کون ہے اور کون ہماری ٹیم کے لیے کھیل رہا ہے. جو آپ اقدام کریں گے جو ملک کے لیے بہتری ہوگا تو آپ اس کی تعریف کریں گے. اگر لوکل سے مقابلہ کرنے کے لیے، کووڈ سے مقابلہ کرنے کے لیے اور ایسے کاموں میں جنرل باجوہ معاونت کریں گے، پاکستان کی قوم کی بہتری ہوگی، اس میں اس کی تعریف کی جائے گی. اگر وہ ایسا فیصلہ کریں گے جو پاکستان کی بہتری میں نہیں ہوگا تو اس پہ تنقید کی جائے گی. اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟